ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ الحمد لله الذي علم بالأنعام وحرم الحرام، الذي خلق كل شيء وخلق الإنسان والأنعام، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الأنام، وعلى آله العظام وعلى أصحابه الكرام وعلى من اتبع الإسلام۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ وقال الله تعالى إنك لعلى خلق عظيم۔ وقال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحلیلات و تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، جس کے بے شمار انگنت لاتعداد احسانات ہیں، جو حقیقی محسن ہے، جس نے انسان کو
تمام مخلوقات سے اعلیٰ اولا اور اشرف بنایا ہے، اسے سننے والا، جاننے والا، بولنے والا بنایا ہے۔ اس کے اندر خیر و شر کی کیفیات کو رکھ کر اپنی ابدیت کے حوالے سے اس کو آزمایا ہے۔ وہ اس کی کمزوریوں سے خوب واقف تھا، اسی لیے اس نے اپنے غیظ و غضب پر اپنی رحمت کو غالب فرمایا ہے۔ اس رحیم اور کریم آقا کے لیے ہر طرح کی تعریف اور توصیف، جو اپنے دوستوں کو بھی اور اپنے دشمنوں کو بلا تفریق، بلا تمیز تمام ضروریات زندگی بہم پہنچاتا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ نے ہدایت کا روشن چراغ بنایا ہے اور جن کی لائی ہوئی ہدایت سے تاریک ترین دور رخصت ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد پوری کائنات میں نبی مکرم علیہ السلام کا دین غالب آ جائے گا۔ ہمارا عنوان مقاصد بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل رہا ہے، اور ایک مختلف زاویے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تعلیمات لے کر آئے ہیں، ہم اس کی یاد دہانی ان دنوں میں کر رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا اس دن بھی کہ شاید یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ یا ہر خطبے میں کوئی نئی بات سننے کو ملے۔ ممکن ہے کچھ ایسا ہو بھی جائے، لیکن یہ دین آج سے 1450 سال پہلے مکمل ہو چکا ہے۔ اب اس میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کوئی نئی بات آ سکتی ہے۔ زمانے کو ساری نئی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کر چلے گئے ہیں، اور ہماری کامیابی یہ ہے کہ آپ کی سکھائی ہوئی وہی باتیں، وہی احوال و اقوال، وہی آثار، اور آپ کے نقش قدم کو ڈھونڈتے ہوئے اسی راستے پر ہم گامزن رہیں، اور کسی نئی راہ پر نہ چلیں۔ ہماری خوش قسمتی تو یہ ہے کہ اللہ نے اس قرآن بھی بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کو بھی اللہ نے مذکر کہا ہے، یعنی بار بار نصیحت کرنے والا۔ تو ہم بھی بار بار ہونے والی اس نصیحت سے فائدہ اٹھائیں۔ جیسے ایک دن میں 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ پکارتا ہے، بلواتا ہے، اور یہ تکرار اللہ کی سنت ہے، یاد دہانی اللہ کی سنت ہے، رسول اللہ کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمیں اس یاد دہانی کو اپنے لیے غنیمت جاننا چاہیے۔ اس لیے بھی غنیمت جاننا چاہیے کہ اس وقت بھی آپ ہی کے اس علاقے میں شاید 10-20% لوگ جمعہ پڑھتے ہوں گے، باقی 80%، چلے کم کر لیں 70-60% ایسے تو ضرور ہیں جو بالکل بھی جمعہ بھی نہیں پڑھتے۔
اس یاد دہانی کے دن کو بھی فائدہ مند نہیں بناتے؟ سوئے رہتے ہیں یا دیر سے جاتے ہیں یا دکانوں پہ بیٹھ جاتے ہیں. تو اس نصیحت کو اور نصیحت کے دن کو اور یاد دہانی کو اور تکرار کو اپنے لیے مفید سمجھیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن عظیم مقاصد کے ساتھ تشریف لائے، جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، اور اس آیت مبارکہ سے، سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ سے جو ہم استدلال کر رہے ہیں کہ اللہ انعام احسان کی صورت میں اعلان فرما رہا ہے کہ میں نے مومنوں پر احسان فرمایا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول ان کی طرف بھیجا ہے. اور وہ احسان اور انعام کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ ان کو اس زمانے میں تعلیم دے کر گیا جو زمانہ ضلالت کا، گمراہی کا ہے. وہ ان کو تعلیم دینے آیا کتاب و حکمت کی، وہ ان پر اللہ کی نشانیوں کو کھولنے آیا، اللہ کی آیات کو تلاوت کرنے آیا. اور ہم نے پہلے خطبے میں یہ جانا تھا کہ تلاوت کا مطلب خود بھی سمجھنا، خود بھی اخذ کرنا اور دوسروں تک بھی اس پیغام کو پہنچانا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے اس دوسرے بڑے مقصد یعلمہم الکتاب والحکمہ، آپ کتاب و حکمت یعنی شریعت کی تعلیم دینے آئے ہیں. اور شریعت صرف اور صرف عبادات کا مجموعہ نہیں ہے، عقائد کا نام نہیں ہے. آپ کا رواج، گزشتہ جمعہ اس پر بات ہوئی کہ آپ کا رواج آزاد نہیں ہے کہ جو آپ کا جی چاہے آپ ویسی زندگی گزاریں، جیسا لباس چاہیں ویسے پہنیں، جیسے کھانے کھانا چاہیں کھائیں، جیسے تمہاری معاشرت ہو تم رکھو، اور کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اس معاشرے کے حوالے سے معاشرتی معاملات میں تلاش کرو یا نہ کرو. ایک غلط فہمی قائم کر لی، اور اس میں بہت سارے ان نام نہاد دانشوروں کا قصور ہے جنہوں نے پچھلے 20 سال سے یہ پٹی پڑھانا شروع کی کہ وہ نبی پاک کے معاشرے کی ضرورت تھی جو وہ کرتے تھے. وہ اگر سر پہ کپڑا رکھتے تھے، وہ اگر سر پہ ٹوپی پہنتے تھے، وہ سر پہ کوئی امامہ باندھتے تھے، وہ لباس، مرد بھی لمبی قمیص پہنتا تھا، وہ عورتیں اگر حجاب کرتی تھیں تو یہ ان کے معاشرے کی ضرورت تھی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ساری کائنات کے معاشروں کو تبدیل کرنے آئے تھے، اور جو نہیں مانتا وہ اللہ کے سامنے، اس کے رسول کے سامنے شرمندہ کھڑا ہوگا. آپ مزاج بدلنے آئے تھے، رواج تبدیل کرنے آئے تھے. اگر آپ کے آنے کے بعد بھی رواج نہ بدلتا تو عرب کے ہاں لونڈیوں کو فروخت کیا جاتا تھا، بیچا جاتا تھا، عورتوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی. اور نہ صرف عرب کے ہاں بلکہ پوری دنیا کے اندر آپ اس زمانے کی تہذیب ہندوستان کی اٹھا لیں، یونان کی اٹھا لیں، آپ مصر کی تہذیب اٹھائیں، دنیا جہان میں جہاں بھی لوگ رہتے تھے، عراق کی تہذیب کو اٹھا کے دیکھ لیں، سبھی جگہوں پہ یہی ہوتا تھا. اللہ کے رسول اسلام نے تو پھر منع یا کم از کم روک لگائی عرب کے لیے. اس کا مطلب ہے ہندوستان میں عورتوں کی خرید و فروخت جائز ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مضبوط دین لے کر آئے اور جوتا پہننا تک آپ سکھا کر گئے، جوتے کے اندر موزہ پہننے تک آپ سکھا کر گئے، آپ جرابیں پہننا سکھا کر گئے، آپ رات کے اترے ہوئے لباس کو دوبارہ پہننا سکھا کر گئے. یہ دین ہے، اور یہ سارا دین ہے. ہر معاشرے کی ضرورت، کسی بھی معاشرے کی جو بھی ضرورت ہو سکتی ہے،
یہ دین اتنا کامل اکمل اور مکمل ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کی شریعت اور آپ کی سنت اتنی مکمل ہے کہ یہ ہر زمانے میں ہر قوم کے لیے رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ تو میں گزشتہ خطبہ میں یہاں اس بات پر پہنچا تھا کہ تعلیم بالعمل، ایک ہے گفتار سے، ہم کہنے کو ویسے ہی بڑے شعر ہیں، ہمارا اوپر جو وزیر اعظم صدر سے لے کے نیچے تک سب گفتار کے غازی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے جو تعلیم دی ہے وہ تعلیم بالعمل دی ہے، اپنے عمل سے کر کے دکھایا ہے۔ آپ نے جس بات کو غلط سمجھا، جس رواج کو غلط سمجھا، جس معاملے کی اصلاح کی ہے، اور جو حکم آیا ہے اللہ کی طرف سے، وہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اس کو استعمال کیا ہے۔ آپ سب سے پہلے حامل ہیں اس کے، اور آپ ہی سب سے پہلے عامل بھی ہیں اس کے۔ بہت ساری ایسی باتیں، ہاں ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں چند ایک جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل نہ کیا ہو، لیکن وہ آپ کی شان کے مطابق نہ صحیح، روایت موجود، آپ کی تعلیم دینا ہی کافی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ شریعت کا بہت بڑا مقصد تھا کہ اگر صرف کہنے کی حد تک رہتے، عمل کر کے نہ دکھاتے، تو شاید وہ جذبہ موجود نہ ہوتا جو صحابہ میں پایا جاتا تھا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، پہلا خطبہ ارشاد فرمائے مدینہ میں آ کے، اور آپ فرمائیں کہ افشوا السلام، سلامتی پھیلاؤ، سلام عام کرو، اور آپ خود اس میں فرق کرتے، آپ معاذ اللہ اپنے دشمن کو سلام نہ کرتے، آپ اپنے مخالف کو سلام نہ کرتے، آپ کا مخالف اتنا بڑا مخالف جس کو عرش والے نے پیغام بھیج کر آپ کو خبر کی کہ یہ آپ کا انتہائی دشمن ہے، آپ اسے بھی سلام کر رہے ہیں، آپ ہر انجانے کو سلام کرتے ہیں۔ آپ نے تعلیم دی، اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، اللہ کے نبی نے کھانا کھلایا۔ واصلوا الارحام، صلہ رحمی کرو، اللہ کے نبی نے مکے کے وہ لوگ جو آپ کے رشتہ دار تھے لیکن دشمنی میں انتہائی پڑے ہوئے تھے، ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کر کے دکھائی۔ آپ نے فرمایا وصلوا باللیل والناس نیام، رات کو اس وقت جاگو جب لوگ سو جاتے ہیں، اللہ کے سامنے نماز پڑھو۔ تو اللہ کے نبی نے خود کھڑے ہو کر راتیں جاگ کر دکھایا ہے، آپ نے عمل سے کر کے دکھایا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول اسلام نے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما لاتمم حسن الاخلاق، او کما قال النبی الاسلام لاتمم مکارم الاخلاق۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں اعلیٰ اخلاق، احسن اخلاق سکھانے آیا ہوں، کریمانہ اخلاق سکھانے آیا ہوں۔ تو آپ نے صرف دعوت دی ہے یا کر کے دکھایا ہے؟ اگر آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تو آپ تعلیم بالعمل سے گزرے ہیں۔ آپ نے صرف یہ نہیں کہا کہ تم اچھی طرح سے بولنا، تم مسکرا کے بولنا، تم لوگوں کے ساتھ ان کی زیادتی پر خاموش رہنا، یا لوگوں کی بری بات کو بھی برداشت کر کے اچھی بات کہنا۔ آپ نے سب سے پہلے میزان میں اپنے آپ کو رکھا ہے، سب سے پہلے۔ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ دیکھو تم سب کا ایک باپ ہے، تم سب آدم کی اولاد ہو، وآدم من تراب، اور آدم مٹی سے ہیں، لا فضل لعربی علی عجمی، اگر آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں، تو خود آپ بھی اپنے لیے اس پیمانے کو، حالانکہ آپ کی فضیلت کا زمانہ قائل، آپ کی افضلیت کا زمانہ قائل، لیکن آپ نے اس افضلیت کی بنیاد پر نہ لوگوں سے اونچا بیٹھنا پسند کیا، نہ لوگوں سے مختلف اور منفرد ہونا پسند کیا۔ آپ بیٹھتے، صحابہ سے پوچھئے مجلس آپ کی کیسی ہوتی کہ باہر سے آنے والا آ جاتا تو پہچاننا مشکل ہوتا کہ سب برابر بیٹھے ہوتے، ایک دائرے میں بیٹھے ہوتے، اور دو باتوں سے آنے والا آپ کو پہچانتا، ایک آپ کے چہرہ انور پر نگاہ پڑتی تو ایسا چہرہ دوسرا جہان میں تھا کوئی نہیں،
اور دوسرا جب آپ بولتے ہیں تو سب اس قدر خاموش ہو کر سنتے ہیں جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوں. یہ دو وجوہات تھی کہ نبی پاک علیہ السلام کی مجلس کو باہر سے آ کر دیکھنے والا آپ کو پہچان جاتا. کوئی خصوصی مجلس نہیں, کوئی مسند نہیں, کوئی خاص لباس نہیں, اور آپ نے اس طبقاتی تقسیم کو ختم کیا ہے کہنے سے نہیں. اگرچہ اللہ کا پیغام آیا ہے, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا, اے لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد عورت سے پیدا کیا ہے. ہم نے, کس نے؟ تو گویا سبھی ایک مرد اور ایک عورت کی پیدائش ہے. کوئی اور تو نہیں کوئی آسمان سے براہ راست اترا ہو, کسی قوم کا, کسی قبیلے کا, کسی رنگ نسل کا, کسی علاقے کا. ہم نے تم سب کو ایک مرد عورت سے بنایا ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا, اور ذاتیں, برادریاں, قومیں, قبیلے بھی ہم نے بنائے ہیں. کس نے بنائے؟ یہ جو چودھری صاحب کے ہاں پیدا ہوا خود ہوا؟ کس نے بھیجا اس کو اس گھر میں؟ یہ معاشرے میں انتہائی حقیر آدمی جس کو سمجھا جائے اس کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ خود سے پیدا ہوا؟ ہم نے یہ تقسیم کی ہے, اور ہم نے تقسیم کی لیے تعارف ہوں تاکہ تمہارا تعارف ہو, پہچان ہو. کون سا تعارف؟ حقیر ہونے کا, اعلیٰ ہونے کا؟ کون سا تعارف ہے؟ یہ قومیں, نسلیں, برادریاں, مختلف عادات ان کا تعارف ہے, لیکن کسی کو کسی عادت اور کسی معاملے کی بنا پر حقیر سمجھنے کی تمہیں اجازت. پھر اسی لیے خود آگے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک عزت والا, کسی قوم قبیلے سے تعلق ہو نہ ہو, کوئی اکیلا ہی ہو, اس کا کوئی قوم قبیلہ نہ ہو, تمہاری نظروں میں کتنا ہی حقیر کیوں نہ ہو, اللہ کے نزدیک عزت والا کون ہے؟ جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے, زیادہ تقوی اختیار کرتا ہے, اللہ کی محبت میں رچا بسا ہے, اللہ کی محبت میں گدا ہوا ہے. وہ ذات کا کوئی بھی ہو, اس کا قبیلہ کوئی سا بھی ہو, اس کا نسب کسی سے ملتا ہو. قرآن مجید میں اللہ نے ایک شخص کا ذکر کیا جس کے بارے میں مفسرین نے لکھا یہ ترکھان تھا, بڑھائی. اور اس کا کمال کیا تھا؟ ترکھان ہونا, بڑھائی ہونا اس کا کمال تھا. اس کی عظمت کا ذکر اللہ نے کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ وہ ہے جس نے شہر کے دوسرے کنارے پر نبیوں کے بارے میں قتل کرنے کی خبریں سنی, وہاں سے بھاگا, اور اللہ نے اس کے بھاگنے کو, اس کی دوڑ کو بھی قرآن مجید میں نقل فرمایا ہے. وہاں سے دوڑا شہر کے دوسرے کنارے سے, آیا ہے, دعوت حق دیتا ہے اور سوال کرتا ہے ما لی لا اعبد الذی فطرنی, تمہیں کیا ہوا ہے اس کی عبادت نہیں کرتے جس نے ہم سب کو بنایا ہے؟ تمہیں کیا مسئلہ ہے, تم نبیوں کی دعوت کو نہیں مانتے؟ تم کیوں انبیاء کے قتل کے در پہ ہوتے ہو؟ لوگ اس کے سینے پہ, اس کے پیٹ پہ چڑھے, انہوں نے اس کی جان لے لی. اللہ کی قسم ہے یہ جنت میں داخل کیا گیا, قرآن کہتا ہے جنت میں داخل ہوا, اور جنت میں داخل ہوتے ہی پہلی بات کیا کہتا ہے؟ یا لیت قومی یعلمون, کاش میری قوم جان لیتی, بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین, میرے رب نے مجھے اتنی سی بات پر کتنا نوازا ہے, کیسے معاف کر کے کیسی عزتوں سے سرفراز فرمایا ہے. عزتیں کس کے پاس ہیں؟ یہ نسلوں کی محتاج, یہ قوموں برادریوں کی محتاج نہیں ہے. اور نبی پاک اگر یہ تعلیم لے کر آئے ہیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کیا ہے. سب سے پہلے یہ بات, آپ کون ہیں, اپنا تعارف آپ خود فرماتے ہیں کہ اللہ نے کائنات میں سے سب سے اعلیٰ جو نسل چنی ہے وہ نسل ابراہیم کی ہے, اور نسل نو ابراہیم میں سے اللہ نے اسماعیل کو چنا, اسماعیل میں سے اللہ نے فہر قریش کو چنا, اور چلتے چلتے
فرمایا قریش میں بنی ہاشم کو چنا اور بنی ہاشم میں سے مجھے چنا ہے. گویا ساری کائنات سے اگر چناؤ ہوا تو ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا ہے. فرمایا میں وہ واحد شخص ہوں جس کے نسب میں، جس کے خاندان میں کوئی ایسا نہیں جو ولد الزنا ہو. اتنی عظمت، اتنی فضیلت. میں وہ ہوں جو کل قیامت کے دن سب سے پہلے اٹھایا جاؤں گا. میں وہ ہوں، مختلف احادیث، میں وہ ہوں انا اول الشافع و مشفع، میں سب سے پہلے سفارش کرنے والا اور سب سے پہلے جس کی سفارش قبول کی جائے گی میں وہ ہوں. میں وہ ہوں جس کے ہاتھ میں بیدی لواء الحمد، کل قیامت کے دن لواء الحمد ہوگا. میں وہ ہوں جس کو مقام محمود پہ اللہ سرفراز فرمائے گا ولا فخر. لیکن سنو، کوئی فخر نہیں، کوئی فخر نہیں. نسل میں بھی اعلیٰ، حسب میں بھی اعلیٰ، اعمال میں بھی اعلیٰ، عقائد میں بھی اعلیٰ. اللہ کی قسم پھر بھی آپ فرمائیں کوئی فخر نہیں. اور آپ نے ثابت کیا حسن و جمال میں اعلیٰ، کردار اخلاق میں اعلیٰ. کوئی بات ایسی نہیں جس میں دنیا میں کوئی آپ کا جوڑ اور ثانی ہو. میرا جوڑ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تمہارا جوڑ ہے یا نہیں ہے؟ شکل میں، عقل میں، فراست میں، فہم میں، علم میں، کردار میں، اخلاق میں، نسل میں. اللہ کی قسم ہم سے کئی لوگ بہتر ہوں گے، لیکن ہمارے سینے چوڑے، دوسروں کو حقیر جانتے، اپنے منہ سے کف اڑاتے، لوگوں کو ذلیل سمجھتے، نہ رشتہ داری کرنے کو تیار، نہ دوستی یاری کرنے کو تیار، نہ پاس بیٹھنے کو تیار، نہ مل کھانے کو تیار. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، تعلیم بالعمل. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیسے تعلیم دی ہے. آپ کے کردار سے یہ خوشبو لے کر دیکھو. ابھی غالباً پچھلے ہی جمعے سنایا تھا ابو ہریرہ کا واقعہ کہ دودھ بھوک لگی ہے تو سب کو دودھ پلایا. وہ غریب نادار جن کا آگے پیچھے بھی کوئی نہیں، ان کو بلا کر اپنی مجلس میں بٹھا کر پہلے ان کو پلایا ہے، پھر ان سب کا جھوٹا برتن جو ہے امام کائنات نے اٹھا کر اپنے لبوں سے لگایا ہے. یہ ہے میرے نبی جو سب سے آخر میں کھاتے ہیں، سب سے پہلے کام میں موجود ہوتے ہیں، سب سے زیادہ لوگوں کا خیال رکھتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام کس طرح سے غریبوں کے ساتھ یہ طبقاتی تقسیم اللہ کے نبی نے کیسے ختم کی ہے. اتنے بے تکلف آپ امیروں سے نہ تھے جتنے بے تکلف آپ غریبوں سے ہوتے تھے. یاد کرو اس جلیبیب کو جس کو اللہ کے نبی نے کالے رنگ کا مسجد میں پڑا رہتا ہے، کوئی اس کا آگے پیچھے نہیں. اللہ کے نبی جب آتے ہیں پوچھتے ہیں جلیبیب تو نے شادی کیوں نہیں کی؟ وہ آگے سے کہتا ہے یا رسول اللہ میرا رنگ دیکھ لیں، نسب حسب نہیں ہے، خاندان نہیں ہے، مال بنال نہیں ہے، گھر بار نہیں ہے، کون اپنی بیٹی مجھے دے گا؟ ایسے ہی بار بار آپ اس سے پوچھتے ہیں. ایک دن فرمایا جاؤ مدینے کے باہر وہ ایک چودھریوں کا گھر ہے، جا کے دستک دینا اور کہنا محمد نے بھیجا ہے. وہ گیا وہاں پر دستک دی، اپنا رشتہ پیش کیا. گھر والوں نے انکار کرنا چاہا، اندر بیٹی سن رہی ہے، اس نے ماں باپ کو بلایا، کہا اس کو مت دیکھو، اس کے بھیجنے والے کو دیکھو، میں اس رشتے پر تیار ہوں. امام کائنات ایسے اپنے دوستوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ. ایک آپ کا دیہاتی یار ہے، اس کا نام ظاہر ہے، یہ گاؤں سے آتا ہے، آپ کے لیے سبزیاں لاتا ہے، آپ کے لیے پنیر لاتا ہے، گھی لاتا ہے. اللہ کے نبی اس سے کیسی محبت کرتے ہیں. یہ بازار میں کھڑا سودا بیچ رہا ہے. یہ طبقاتی تقسیم پر اعتبار کرنے والے سن لے میری بات کو، اللہ کی قسم ہے نبی پاک علیہ السلام تعلیم بالعمل دینے آئے ہیں. آپ نے اپنے کردار سے ثابت کیا ہے، اپنے معاملات سے ثابت کیا ہے. خالی یہ نہیں کہا کہ کوئی نسل کسی نسل سے بڑی نہیں، آپ نے ثابت کر دکھایا. آپ گئے ظاہر سبزیاں بیچ رہا ہے، اپنے لوگوں کی طرف، اپنے گاہکوں کی طرف توجہ کیے ہوئے امام کائنات نے پیچھے سے اس کو ایسے اپنی گرفت پہ لیا ہے، اس کو یہ گھوم نہیں سکتا، پیچھے دیکھ نہیں سکتا. جب اس نے محسوس کیا اور آپ فرماتے ہیں لوگوں کون ہے جو اس کو خریدے گا، اس غلام کو کون خریدے گا؟ جب اس نے آواز سنی امام کائنات اس کو اپنے بازو میں لیے ہوئے ہیں، یہ اپنا سینہ، اپنی پشت کو نبی پاک کے سینے کے ساتھ اور ملاتا ہے اور کہتا اللہ کے نبی مجھے کون خریدے گا؟ اتنا گیا گزرا، میں تو بڑا کالا کلوٹا سا معمولی سا آدمی، مجھے کون خریدے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہے تم اللہ کے ہاں قیمتی ہو، اتنا قیمتی جس کا رہتی دنیا تک اب نام لوگ لیا کریں گے. اتنا قیمتی
کسی امیر کو تو آپ نے ایسے نہیں کیا، یہ طبقاتی تقسیم ختم کیا آپ نے۔ میں امیر ہو جاؤں تو اپنے غریب دوستوں کو بھول جاتا ہوں، دوست کیا میں تو رشتوں کو بھول جاتا ہوں، بھائیوں سے نہیں ملنا چاہتا۔ بھائیوں سے میں نام لے کر بتلا سکتا، آپ میں سے بعض بھائی، آپ کے بعض بھائی یہاں آتے اور رو پڑتے کہ ہمارا امیر بھائی ہم سے سلام نہیں کرتا، میں قرض دار ہوں، میرا قرض ادا نہیں کرتا، میرا کاروبار بیٹھ گیا، میرا ساتھ نہیں دیتا۔ چھوٹی چھوٹی باتیں، اس کے پاس 2 مکان ہیں، میرے پاس باپ کا مکان ہے، یہ اس میں رہنے نہیں دیتا۔ کیوں؟ کہ تمہیں اللہ نے زیادہ نواز دیا۔ یہ طبقاتی تقسیم، نبی پاک علیہ السلام نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ آپ ایسی تقسیم پر کسی صورت بھی راضی۔ کون تھی وہ شیما؟ غریب لوگ تھے، دیہاتی لوگ تھے، اجرت پر دودھ پلوایا گیا تھا، اجرت پر پیسے دے کر۔ بچپن کی بات تھی اور امام کائنات نے اس کے قبیلے کو فتح کر لیا ہے۔ حنین مال غنیمت صحابہ نے لڑ کر حاصل کیا ہے، صحابہ نے قیدی لڑ کر بنائے ہیں، تیر کھا کر بنائے ہیں۔ اتنی شدت کے تیر برسے اور اتنے لوگ زخمی ہوئے، صحابہ کے قدم اکھڑ گئے۔ نبی علیہ السلام چند لوگوں کے ساتھ اکیلے رہ گئے تھے، اتنا مشکل جنگ تھی۔ فتح ہونے کے بعد امام کائنات علیہ السلام اپنے قیدیوں کو لے کر پلٹ رہے ہیں، ایک مقام پہ پڑاؤ ڈالا ہے تو ایک خاتون آتی ہے، صحابہ آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دیتے اور وہ کہتی ہے ایک بار جانے تو دو، ایک بار اپنے نبی کے سامنے پیش تو ہونے دو۔ کون ہو تم؟ کہا میں تمہارے نبی کی بہن ہوں۔ ہمارے نبی کی تو کوئی بہن ہی نہیں۔ کہا میں رضائی بہن ہوں، دودھ شریک بہن ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا اس سے جھگڑ رہے لوگ، کہاں آنے دو۔ آئی، پوچھا کون؟ کہا میں شیما، حلیمہ کی بیٹی، حارث کی بیٹی، شیما بنت حارث ہوں۔ کون شیما بنت حارث؟ بچپن کی بات تھی۔ کہا وہی جس کے گھر میں تم نے دودھ پیا تھا میری ماں کا، وہی جو تمہیں اٹھا کر اپنے بھائی سے زیادہ محبت کرتی تھی۔ آج حقیقی بہن کو گھر نہیں داخل ہونے دیتا۔ کیوں؟ وہ کمزور رہ گئی، اس کی شادی تم نے کسی غریب سے کی، وہ غریب رہ گئی، تم امیر ہو گئے، اس کے ساتھ رشتہ پسند نہیں کرتا، چڑھتا ہے، بیگم کے آرڈر چلتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے غریب بہن کو کتنا نوازا ہے۔ بہن نے کہا کہ میرے قیدی بھی چھوڑ دو، مال بھی دو۔ کہا دونوں میں سے کوئی ایک بات لے لے۔ کہا پھر قیدی چھوڑ دو۔ اللہ کے نبی اسلام کھڑے ہوئے، کہا صحابہ میری بہن آئی ہے، میں اس کا اکرام کرتا ہوں، اپنے قیدی چھوڑتا ہوں، تم میں سے جو چھوڑنا چاہے چھوڑ دے، جو نہ چھوڑے وہ مجھ محمد سے قیمت لے لے۔ اور وہ کیسے لوگ تھے؟ کسی نے نہیں کہا کہ ہم نے قیمت لینا ہے۔ نبی علیہ السلام نے چھوڑا ہو، قیدیوں کو چھوڑا ہو، تو صحابہ کیسے نہ چھوڑے؟ تعلیم بالعمل، اپنے عمل کے ساتھ سکھایا ہے۔ غریبوں کے ہم نوا ہو جاؤ، کمزوروں کے ملجا و ماوا ہو جاؤ، ان کے سر پہ ہاتھ رکھو۔ تمہیں اللہ نے طاقت اس لیے نہیں دی تھی کہ ان کو کچل ڈالو۔ تمہارے تو مالوں کے اندر بھی فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، تمہارے مالوں کا حساب ہوگا اور حساب میں تم فیل ہو جاؤ گے اگر تم نے سائل اور محروم کو نہ دیا تو۔ اگر محروم طبقات کا خیال نہ کیا، اربوں خربوں جمع کر کے مر گئے، استعمال تمہاری اولاد، تمہاری نسلیں، پوتے پوتیاں کریں گے، حساب تم دو گے، حساب تم دو گے کہ تم نے جمع کیا تھا، اور جمع کرتے ڈھیر لگاتے ہوئے تم نے غریبوں کا حق نہیں دیا تھا۔
یہ طبقاتی تقسیم کو ختم کرنے اسلام آیا ہی کس لیے ہے؟ کمزوروں کو کھڑا کرنے کے لیے، کمزوروں کا ہاتھ تھامنے کے لیے۔ اسلام نے فرعونیت نہیں سکھائی ہے۔ آئیے اور آگے بڑھتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے خاتمے خاص سیدنا انس بن مالک صحیح بخاری کی روایت فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کیسے تھے اخلاق میں؟ فرمایا مدینہ طیبہ کی لونڈیوں میں سے کوئی لونڈی آتی، نبی پاک کا ہاتھ تھامتی، آپ کو کسی کونے میں کرتی، اپنی بات کہتی، اپنا مسئلہ بیان کرتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مسئلہ سنتے رہتے جب تک وہ بیان کرتی رہتی۔ اور اسے کون بھولے کہ امام کائنات علیہ السلام مدینہ کے بازار سے گزر رہے، ایک عورت معروف ہے مدینے میں کہ یہ پگلی ہے، مجنونہ ہے، امام کائنات علیہ السلام کے سامنے آ کے کہتی ہے اے اللہ کے رسول مجھے آپ سے کام ہے۔ اچھا مجھ سے کام ہے، حکم کرو۔ بوڑھی عورت ہے، پاگل عورت ہے، مجنون عورت ہے، ہاتھ پکڑ لیتی ہے، آپ کا ہاتھ پکڑتی ہے، چونکہ آپ نے اجازت دی کہ جہاں تمہارا مرضی، جہاں دل چاہے وہاں لے چلو، میں چلنے کو تیار، تمہاری مدد کرنے کو تیار۔ ہاتھ پکڑا، کبھی اس گلی کبھی اس گلی، کر کے دکھاؤ نا ذرا، تمہارے پاس تو وقت نہیں ہے، کسی غریب کی بات سننے کا وقت نہیں ہے، کسی کمزور کی بات سن، کمزور تو دور رہا، اپنے والدین بوڑھے ہو جائیں تو ان کی بات سننے کا وقت نہیں ہے، بولتے رہتے ہیں، لا یعنی باتیں کرتے رہتے ہیں، کیا کروں، کتنا وقت دوں؟ تمہیں پتا ہے، اور تم پتا کیا ابھی اپنی اولاد کو کتنا وقت دیتے ہو؟ وہ نہیں سو رہا تو تم نہیں سو رہے، وہ باتیں کر رہے تو تم سن رہے، لیکن باپ بولے تو کتنا ڈانٹتے، کتنا جھڑکتے ہو۔ اللہ کے نبی الاسلام ہاتھ پکڑا ہوا، ابھی اس گلی ابھی اس گلی، صحابہ پیچھے پیچھے حیران پریشان، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی الاسلام حاکم وقت ہیں، اتنی مصروف زندگی ہے، یہ ایک پاگل عورت، ایک مجنون عورت، اس کے پیچھے آپ، اللہ اکبر، چلتے چلتے وہ ایک گلی میں اس کا دل چاہا، کہتی یہاں بیٹھ کے بات سنو، وہ بھی زمین پہ بیٹھی ہے، میرے آقا بھی زمین پہ بیٹھے، زمین پہ بیٹھ کے بات سن رہے ہیں، وہ بات کر رہی ہے، آپ سن رہے ہیں، کوئی جلدی نہیں۔ یہ میرے نبی کے اخلاق ہے، تعلیم بالعمل۔ تمہارے منہ سے جان اڑتی اپنے غریب، اپنے ملازموں، اپنے گھر کے ملازموں پر بات کرتے ہوئے بھی۔ نبی پاک کیا لینے آئے، کیا سیکھا؟ دیکھ لیں، ہمارے تو ججوں کے منہ سے بھی ماشاءاللہ جھاگ اڑ رہی ہے۔ پوری قوم کا مزاج ایک جیسا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا خوبصورت طریقہ ہے آپ کا تعلیم دینے کا۔ اب جن صحابہ کے سامنے ایک مجنون عورت کا مقدمہ سنا ہو، ایک پاگل عورت کی بات سنی ہو، گھنٹہ آدھا گھنٹہ اس کے پیچھے چلے ہوں، وہ صحابہ کتنے روشن ہوئے ہوں گے۔ اسی لیے وہ جہاں جہاں گئے عدل و انصاف سے زمانے کو بھر دیا، اور ہم جتنے اس دین سے دور ہوئے، ہمارے رویہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس ایک دیہاتی آیا، اللہ اکبر، نبی پاک علیہ السلام باتیں کر رہے ہیں کسی سے، یہ آیا، اس نے یا آپ کی چادر کو یا اپنی چادر ڈال کے آپ کے گلے کو زور سے کھینچا، یا آپ ہی کی چادر کو اتنی زور سے کھینچا کہ آپ کے کندھوں پہ نشان پڑ گئے، سخت تکلیف ہوئی، نہ کوئی بات، نہ کوئی مسئلہ، نہ کوئی تکلیف، اور پتہ کیا کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک علیہ السلام کو ان کے نام سے بہت کم لوگ پکارتے تھے، یا رسول اللہ کہا جاتا تھا، اور ادب کا تقاضا، ساری امتوں میں سے سب سے بہترین شخص نبی پاک علیہ السلام کے یار رات، جب بھی آپ کو پکارتے پتہ کیا کہتے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں،
انظر الیہ، میری بات سنیے، میری طرف متوجہ ہو جائیے. کتنا ادب کا تقاضا ہے. اللہ نے خود قرآن میں کہا جب میرے نبی کو پکارتے ہو تو پکارنے کے آداب ہیں. جنہوں نے آ کے گھر سے باہر آ کے یا محمد کہا ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو پکارنے کا طریقہ نہیں آتا ہے. ان کو انتظار کرنا چاہیے تھا میرے رسول گھر میں آرام فرما رہے تو ان کو پکارنے کا ادب سیکھنا چاہیے تھا. لیکن اس نے کیسے پکارا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مال دو. یہ مال تیرے باپ کا نہیں ہے. استغفر اللہ. میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن، یہ صحیح حدیث ہے. یہ مال تیرے باپ کا نہیں ہے، مجھے مال دو. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ٹھیک ہے میرے باپ کا نہیں ہے، لیکن تمہاری اس گستاخی اور بدتمیزی کا بدلہ تو لیا جا سکتا ہے. کہتا ہے مجھے پتا ہے آپ نہیں لیں گے. ہائے ہائے، اعتماد ہو تمہاری شخصیت کا یہ والا کہ کوئی غریب تمہارا دامن اس اعتماد سے تھام لے کہ تم اس کو ڈانٹو گے نہیں، جھڑکو گے نہیں. کہتا مجھے پتا ہے تم بدلہ نہیں لو. کیوں؟ تمہیں کیسے اعتماد ہے؟ کہا تمہاری تو صفت ہے انک لا تکافئ بالسیئۃ سیئۃ، تم برائی کا بدلہ برائی سے دیتے ہی نہیں ہو. تم وہ نہیں ہو جو برائی کے بدلے برائی کرے. امام کائنات فرماتے ہیں میرے ساتھیو جاؤ ایک اس کے اونٹ پر کھجورے لاد دو، دوسرے پر جو لاد دو. کوئی مانگے آپ سے آ کے تو دے دیں گے آپ؟ دروازے کا وہ کار کا شیشہ 2 مرتبہ ناک کر لینا تو شیشہ نیچے کر کے اس کو گالی نکالتا ہے. تیری جرت کہ تو نے 2 دفعہ ناک کیا. وہ حقدار ہے نہیں ہے ایک الگ بحث ہے. تم کیسے رسپونڈ کرو گے، کیسے تم جواب کیسے دو گے، یہ تو سیکھنا ہے نا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک اس سے بھی بڑی مثال جب آج میں پڑھ رہا تھا، اللہ اکبر، ایسے بھی اخلاق اور ایسا بھی اعتماد کسی اور کے ہاں کہاں ملے گا. نبی کریم علیہ السلام کا ایک یار ہے، دوست ہے، اس کا نام عبداللہ ہے، مدینہ کا رہنے والا ہے، غریب آدمی ہے، اور اس کا لقب بھی اس کی غربت یا اس کے حالات کی وجہ سے اس کا نام ہمار پڑا ہوا ہے. یہ ایک دن گھوم رہا تھا تو ایک دیہاتی شہد بیچنے آیا ہوا ہے مدینے میں. اسے شہد پسند آیا، شہد خریدا، خرید کے نبی پاک علیہ السلام کے پاس چل پڑا. آپ کے گھر پہنچا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صدقہ قبول نہیں کرتے اور تحفہ قبول کرتے ہیں. تحفہ قبول کر، تحفہ دینے کا حکم دیا. تحابوا، آپس میں محبت بڑھے گی، تحفے دیا کرو. آپ نے تحفہ قبول کر لیا. اب یہ چلا گیا، تھوڑی دیر گزری تو وہ جو شہد والا تھا اس نے کہا بھائی پیسے دو. تو پیسے تو ہیں نہیں، قیمت پاس نہیں. اب اس شہد والے کا ہاتھ پکڑا ہوا اور نبی پاک علیہ السلام کے گھر آ جاتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو شہد کے پیسے دیں. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں الم تہدی الیہ، کیا تو نے مجھے تحفہ نہیں دیا تھا؟ کہتا تحفہ ہی دیا تھا لیکن اس کو دینے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں. اللہ کے رسول مسکرائے. اس شہد کوئی اور ہوتا تو کیا کرتا؟ کیا ہے طریقہ؟ نبی پاک علیہ السلام نے غریبوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ یہ طبقاتی تقسیم کہاں سے آئی ہے؟ یہ تو ہندوؤں کا نظام تھا، یہ تو بدبخت ہندوؤں کا نظام تھا. براہمن اور یہ بڑی ذاتوں والے سارے اپنے آپ کو براہمن ہی سمجھتے ہیں. بیٹیوں کا رشتہ دینا لینا تو بہت دور کی بات ہے، پاس بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتے. امام کائنات نے تحفہ دینے والے کی خریدی ہوئی شہد کی بدلہ اور قیمت بھی ادا کر دی اور مسکراتے ہوئے، کوئی ڈانٹ کوئی ڈپٹ نہیں. یہ آپ کے سکھانے کا طریقہ ہے.
اور اگر نبی علیہ السلام نے صبر کرنے کی بات کی تو سب سے پہلے خود اپنی عمل سے تعلیم دی ہے. کتنے مشکل مشکل معاملے تھے. اور پھر اگر 3 سال شیب ابی طالب کے ہم پڑھ لیں نا غور سے، دل موجود ہو، دل وہ جو صرف دھڑکتا ہے، خون بہم پہنچاتا ہے، وہ والا نہیں، ایمان والا دل پاس ہو. 3 سال میرا دعویٰ ہے تم پڑھ لو، تمہاری آنکھیں نہ برس اٹھیں تو مجھے بتاؤ اتنا ظلم کیا؟ قصور کیا ہے؟ کیا کہا آپ نے ان کو؟ کیا کسی برائی کی دعوت دی تھی؟ کیا کسی کے ساتھ ظلم و ستم کیا تھا؟ ان کے ظلم و ستم کو برداشت کیا. سارے خاندان کو سزا مل رہی، کس بات کی؟ کہتے ہیں یا محمد ہمارے حوالے کر دو، ہم اس کو قتل کر دیں گے، یا پھر ہم تم سے لین دین بند کر. 3 سال لوگوں، 3 سال کسی ملک کا ملک بائیکاٹ کریں، لوگوں کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے. یہ ایک خاندان ہے، ایک گھاٹی میں محصور ہے، اور کوئی ان کو غلہ دینے اگر آ ہی جائے تو ابو جہل بدماش اس کی پارٹی مل کر وہ غلہ چھین لیتی، غصب کر لیتے. 3 سال کیسے زندہ رہے؟ ہڈیاں ابال ابال کر. اللہ کی قسم، سیدہ خدیجہ جیسی خاتون جو سونے کے گھر میں رہنے والی، سونے سے پلنے والی، ناز و نیم کے ساتھ پلنے والی، ہڈیاں ابال ابال کر، چمڑا ابال ابال کر، پتے ابال ابال کر اپنے بچوں کو پلاتی رہی. اور اسی حالت میں اصل میں یہی وجہ تھی، یہ 3 سال اتنے دکھ تھے کہ 10 نبوی میں جیسے ہی رہا ہوئے وہاں سے تو یہ اس قدر نحیف و نزار ہو چکی تھی کہ فوت ہو گئی. کتنے دکھ تھے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے اف تک نہیں کیا. اللہ کی رضا پر راضی ہیں، صبر کر رہے. اور جب آپ صبر کا مرکب ہیں، آپ نمونہ ہیں، تو پھر آپ آل یاسر کو، جن کو میدان میں پڑے مار پڑ رہی ہے، ان کو دیکھ کے اگر کہہ دینا اسبرو آل یاسر، آل یاسر صبر کرنا، تو پتا ہے آل یاسر کو بھی ہمارا نبی وہ نہیں جو خود چوری کھا کے آیا ہو. انہیں پتا ہے ہم سے زیادہ ستائے جانے پر بھی آپ صبر کرتے ہیں. آپ نمونہ تھے، اسی واسطے سارا معاشرہ صبر کرنے والا تھا. آج قوم کے سربراہ، لیڈرز، بڑے بڑے باتیں، دعوے بڑے، اور خود دامن خالی ہے. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام، وقت کم رہ گیا. آپ نے اگر انصاف کیا ہے نا، انصاف چاہیے، ہماری مرضی کا جو ہو، وہ والا جو ہماری مرضی کے خلاف ہو وہ نہیں چاہیے ہمیں. نہ ہمارے حکمرانوں کو، نہ سیاستدانوں کو، نہ جرنیلوں کو، کسی کو نہیں چاہیے. وہ انصاف صحیح جو دوسروں کے ساتھ ہو، اور وہ انصاف غلط جو میرے ساتھ ہو. اللہ کے رسول علیہ السلام نے انصاف کا ترازو اگر رکھا ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو تولا ہے. اگر گھریلو انصاف کی بات ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 یا 11 بیویاں، اور سب کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے. اور انصاف کا ایسا عالی معاملہ ہے، شدید بیماری میں آخری دنوں میں بھی، آخری زندگی کے جو 5 دن بچ گئے، تو آپ نے اپنی ساری بیویوں کو جمع کر کے کہا اگر تم لوگ اجازت دو تو میں عائشہ کے ہاں منتقل ہو جاؤں. اتنا انصاف ہے گھریلو معاملہ. اور وہ لوگ جن کی 2 ہیں، 3 ہیں، کیا فرمایا وہ شخص جس کی 2 بیویاں ہوں اور وہ دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ انصاف نہ کرے، ایک کے ساتھ وہ والا سلوک نہ کرے. ہاں، یہ سلوک دل کی بات نہیں ہے، یہ تو خود آپ نے بھی اپنے بارے میں اللہ سے اس کی چھوٹ مانگی ہے کہ دل کا کسی کی طرف ملتفت ہونا محبت کے لیے یہ ایک اور معاملہ ہے. لیکن معاملات میں برابری ہوگی، معاملات میں برابری ہوگی، اور نہیں ہوئی تو قیامت کا دن ہوگا. ابو داؤد کی روایت، آدھا دھڑ جلا ہوا ہوگا،
آدھا دھڑ جلا ہوا ہوگا، حساب کتاب دینے سے پہلے ہی اس کی حالت کیفیت یہ ہوگی، آدھا دھڑ جلا ہوا ہوگا۔ آپ نے انصاف کر کے دکھایا۔ اور اگر عدالتی انصاف کی بات آئی، فاطمہ مخزومی کا قصہ یاد ہے، چوری کرنے والی بڑے گھر کی ہے، اس جس گھر میں چوری ہوئی وہ بھی معاف کرنے کو تیار۔ اللہ اکبر، نظام ہو تو ایسا، آپ کو سفارشیں کی گئیں، سفارشیں رد کر دیں، حتیٰ کہ زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ بن زید جس سے آپ حسن و حسین جیسی محبت کرتے، اس کو بھیجا گیا کہ جاؤ تمہاری بات نبی پاک نہیں ٹالیں گے۔ اسامہ نبی پاک کے پاس آئے، یا رسول اللہ بڑے گھر کی عورت ہے، ان کی عزت میں فرق پڑے گا، ان کی آبرو میں فرق پڑے گا، آپ معاف کر دیں۔ وہ بھی معاف کرنے کو تیار۔ اللہ کے نبی فرماتے سنو، لو ان فاطمہ بنت محمد سارقت لقطعت یدہا، یہ تو فاطمہ مخزومی ہے، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی وہ اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اپنے گھر کی مثال دی ہے۔ اور اگر اپنی ذات کی باری آئی تو سواد بن غزیہ کو کون بھولے۔ اب یہ واقعہ دو جگہوں پہ سیرت نگاروں نے نقل کیا، ایک بدر کا مقام اور دوسرا نبی پاک نے اسلام کی زندگی کا آخری خطبہ، کہ آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ اور یہ جو پیش کرنے والی بات ہے، اس سے لگتا ہے کہ یہ آخری خطبے کے موقع پر ہوا ہوگا کہ آپ نے فرمایا کسی نے مجھ سے بدلہ لینا ہے، دنیا سے جا رہے ہیں، میں اور آپ یہ کہہ سکتے اپنے رشتہ داروں سے، میں اور آپ اپنے گلی محلے کے لوگوں سے کہہ سکتے، اپنے کولیگ سے کہہ سکتے کہ میں یہاں سے ٹرانسفر ہونے لگا؟ ہاں، جب حج عمرے پہ جاتے ہیں پھر بڑی رسم کرتے ہیں، معاف کر دو معاف کر دو۔ پہلے تم معاف کرو نا، جو تم نے ان کے ساتھ کیا ہے اس کا بدلہ چکاؤ۔ اللہ کے رسول نے پیش کیا لوگوں کے سامنے، لوگوں کسی نے مجھ سے بدلہ لینا ہو تو لے لے۔ ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا جی میں نے آپ سے اتنے پیسے لینے، آپ نے فرمایا فضل اس کے پیسے ادا کر دو۔ پھر یہ شخص کھڑا ہوا جس کا نام سواد بن غزیہ ہے، یا رسول اللہ بدر کے موقع پر آپ نے مجھے اذیت دی تھی، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں، آپ نے میرے پیٹ میں ایک تیر چبھویا تھا۔ امام کائنات فرماتے ہیں تم آگے آؤ، تم اپنا بدلہ لے لو۔ کہتا ہے اللہ کے نبی جب آپ نے مجھے تیر چبھویا تھا تو میرے پیٹ پر کوئی کپڑا نہیں تھا۔ اللہ کے رسول اسلام نے اپنا کپڑا اٹھا کر کہا سواد تم اپنا بدلہ لے لو، میں پیٹ سے کپڑا اٹھانے کو تیار۔ یہ آگے بڑھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بطن مبارک سے اپنے آپ کو مس کرتا، لپٹ جاتا ہے، اور آپ فرماتے ہیں ما حملک، تمہیں اس بات پر کس نے آمادہ کیا، یہ کیا کر رہے ہو؟ اور اس نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ میرا دل چاہا کہ میں آپ کے جسم کے ساتھ کچھ دیر مس ہو جاؤں، اللہ مجھے جہنم سے محفوظ کر دے۔ لیکن آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے عوامی مجلس میں، عوامی مجلس میں۔ رہنما ہو تو ایسا ہو، اور اگر آپ نے جانشین بنایا نا تو اس میں بھی انصاف کیا ہے۔ آپ نے اپنے گھر والوں کو جانشین نہیں بنایا، کسی کا نام لکھ کر نہیں کہا یہ میری نسل میں سے فلاں میرے بعد خلیفہ ہوگا۔ جو میرٹ پر، معیار پر، ایمان، عقیدے، تعلیم، علم کے اعتبار سے، قیادت کے ساری خوبیوں کے اعتبار سے جو میرٹ پر پورا اترتا تھا، نہ صرف اس کو اس طرف راغب کیا ہے، اس کو حکم دیا ہے، اس کے سپرد مسلح کیا ہے، بلکہ میں نے آپ کو وہ روایت بھی سنا دی تھی کہ جب صحابی نے جا کے دیکھا، آپ نے کہا جاؤ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے۔ صحابی گئے، انہوں نے دیکھا ابو بکر مجلس میں موجود نہیں، مسجد میں موجود نہیں، انہوں نے سیدنا عمر کو دیکھا، ان سے کہا کہ ابو بکر کے بعد عمر، یہ ترتیب سارے صحابہ کو معلوم تھی، اگر ابو بکر موجود نہیں تو اب ابو عمر نماز پڑھا سکتے۔ سیدنا عمر بلند آہنگ، بلند آواز
آپ نے نماز شروع کر دی اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی آواز سنی، فرمایا اللہ بھی انکار کرتا ہے، مومن بھی انکار کرتے ہیں، میرے بعد اگر امامت چلے گی تو ابو بکر کی چلے گی۔ آپ ابو بکر واپس بلوایا گیا، نماز لوگوں کو دہروائی گئی، دوبارہ پڑھائی گئی، کہا کہ یہ میری نماز، میرے مصلی پر اگر میری موجودگی میں کوئی کھڑا ہوگا تو ابو بکر کھڑا ہوگا۔ آپ نے اس معیار کی، اس انصاف کے حوالے سے اس اہم ترین حصے کی جانشینی کی حفاظت بھی خود کی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، تعلیم بالعمل، یہ مقاصد شریعت میں سے ہے۔ گفتار کے غازی مت بنو، کردار کو نبی پاک کے کردار پر تول کر بات بنے گی۔ آپ کے کردار کو اپنے اندر رچا کر بسا کر خوشبو پیدا کرو۔ کچھ تو ہو نا۔ چلو آج تم نے یہ سنا کہ یہ طبقاتی تقسیم اسلام کا اصول نہیں ہے، اتنا تو مانو گے نا؟ مانیں گے؟ رشتہ داریاں دوسری نسلوں میں کریں گے؟ اب چپ ہو جائیں گے، اب نہیں بولیں گے، کریں گے؟ غریبوں کے ساتھ، غریب بہن بھائیوں کے ساتھ، غریب دوستوں کے ساتھ تعاون کریں گے؟ اللہ گواہ ہے کریں گے تو کامیاب، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معیار ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، آپ اسوہ حسنہ ہیں، آپ ہی دلیل ہیں، آپ ہی معیار ہیں، اور جو آپ کو دلیل بنا کر، آپ کو معیار بنا کر آپ کے نقش قدم پر چلے گا، مجھے یقین ہے اللہ کی قسم کوئی ایک عادت نبی پاک کے مطابق نکل آئی تو اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔